السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور وہی وہ اللہ ہے، وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے یعنی اپنی بارش برسانے سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا ہے تاکہ مردہ شہر کو زندہ کریں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سارے جانوروں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں۔ یقیناً بلا شبہ ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 48، 49، 50، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو 3 آیات ہیں اور ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اصل میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عظیم سلطنت کا اظہار ہے کہ وہ رب العالمین بارش بھیجنے سے پہلے رحمت والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ ہوائیں بہت قسم کی ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہیں، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، کچھ ہوائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو زمین پہ جھاڑو لگاتی ہیں، صاف کرتی ہیں زمین کو، اور کچھ ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی بھی چلتی ہے جو بادلوں کے اندر پانی بھر دیتی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ اصل میں اس بات کا سندیشہ دیتی ہے کہ دیکھو اس کے بعد رب العالمین کے رحمت کی برکھا برسنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برکھا سے زمین کو، مخلوقات کو سیراب کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور چوپائے جانوروں کی بہت ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی وہ ذات گرامی ہے، اللہ ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے یعنی برسات سے پہلے، بارش ہونے سے پہلے خوشخبری دینے والی، بشارت دینے والی ہوائیں چلائی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے ماءً طہورا نازل کیا۔ ماءً طہورا، یہ جو طہور ہے، طہور کا لفظ یہ اصل میں سحور سے ہے۔ سحور جو لوگ عربی جانتے ہیں آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ طہور کہتے ہیں، سحور کہتے ہیں ایسے کھانے کو جو سحری کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ سحری کے لیے جو کھانا یوز کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحور۔ آگ کو جلانے کے لیے جو ایندھن ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں وقود، اور اسی وزن پہ ہے طہور، یعنی ایسا پانی جس سے انسان پاکیزگی حاصل کرے، ذہنی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اور پیاس بجھانے کے اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ ایسے بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا ہے جس سے انسان پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور اسی پانی کو کہتے ہیں ماءً طہورا۔ سامعین کرام، یہ جو ماءً طہورا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے، اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں اس کو بیان فرمایا اور کہا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں۔ مردہ شہر سے مراد ایسی زمینیں جو بنجر پڑی ہوتی ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مردہ شہر سے مراد ایسی زمینیں ہیں جو بارش کا لمبا انتظار کرتے کرتے بالکل بنجر اور مردہ ہو گئی، اس کے اندر کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی پھل پھول نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسی بارش کو جو ماء طہور کی شکل میں برساتا ہے، وہ بارش اس زمین کے اوپر جب پڑتی ہے بارش، تو وہ زمین بالکل کھل اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وہاں ہریالی آ جاتی ہے، پھل پھول آ جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس مردہ زمین کے اوپر ہم نے بارش برسایا تو وہ زمین پھل پھول گئی، بالکل نرم ہو گئی. پہلے مردہ سخت اور بنجر تھی زمین وہ، لیکن جیسے ہی ہم نے بارش کو برسایا وہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، وہاں پہ ہریالی اگ گئی اور زمین بالکل ابھر گئی تاکہ اس میں سے کوپل، پھل پھول، گھاس پھوس اور ہر چیز جو ہے اگنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی بارش برساتا ہے، بارش کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے، جو زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہے وہ بالکل ہری بھری ہو جائیں. آپ دیکھیں گے بارش کا زمانہ نہیں ہوتا ہے تو کہیں پر بھی آپ کو گھاس پھوس نظر نہیں آئے گا، اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسانا شروع کرتا ہے جو پودے نہیں اگنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برکھا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بارش ہم برساتے ہیں آسمان سے، اس کے پیچھے جو کارن ہے وہ یہ کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کریں، اور دوسرا کارن کیا ہے؟ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا ذرا بارش میں دیری ہوتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ استسقاء کی نماز پڑھنے لگتے. کیوں؟ کیونکہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. پانی میں ہی اصل میں زندگی، پانی ہے تو ہے. مکہ بہت دنوں تک آباد کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ اگر پانی نہیں تھا. مکہ بہت دنوں تک آباد نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پانی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ ہاجرہ اور ان کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہاں پر بھیجا اور ابھی وہ بچے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت سے نظام بنایا. بھوک سے پیاس سے بچہ جو ہے ایڑی رگڑنے لگا، اور ایڑی رگڑتے رگڑتے وہاں پر پانی کا چشمہ پھوٹا جو آج بھی زمزم کہلاتا ہے، جو پوری دنیا کے لوگ پی رہے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. اسی زمزم کے آنے کے بعد مکہ آباد ہو گیا، کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے. اللہ نے یہاں پر پانی برسانے کے مقصد کو بیان کیا، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے جانوروں اور انسانوں کو پانی پلائیں. یعنی جو پانی برستا ہے اصل میں وہ ضرورت ہے انسان کی، انسان اس سے پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، اور انسانوں کو اس پانی کی اپنے پینے کے لیے، اپنے پیڑ پودوں کے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. پانی ذرا دیر نہیں برستا ہے تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 28 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب انسان مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا کو نازل کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر رب پانی نہ دے تو کوئی پانی نہیں دے سکتا ہے، رب اگر پانی نہ دے تو کوئی پانی نہیں دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو اور جگہ پر سمجھایا. یہ جو دو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الروم آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے آثار کی طرف دیکھیے. جو بارش برساتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس بارش کے برسنے کے بعد جو زمین بنجر اور مردہ پڑی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، سرسبزی و شادابی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. یہ جو بات ہم ابھی بیان کر رہے ہیں، یہ جو قرآن کی آیتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس آیت کریمہ کو، اس طرح کی آیتوں کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کیا. کیوں بار بار بیان کیا؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب برکھا برساتا ہے تو اس سے پہلے ہوا کو بھیجتا ہے، اور اس ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ پہ بارش ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ بارش نہیں ہوتی ہے. بادل وہیں سے چل کر کے جائے گا، زمین نیچے ہے لیکن وہاں پہ بارش نہیں ہوگی، وہی بارش دوسری جگہ جا کر کے ہوگی. ایک جگہ بالکل جل تھل ہوگا، ایک جگہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں گرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے تحقیق قرآن کی آیتوں کو، اس طرح کی آیتوں کو بار بار لوگوں کے درمیان بیان کیا لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت پکڑے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. لیکن اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے ہیں. یہ سب باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تاکہ غور کریں انسان.
انسان غور کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس نظام کے تحت ہم دنیا میں بھی زندہ ہیں، اور اگر اسی دنیا میں ہم رب کی اطاعت و فرما برداری اور شکر گزاری والی زندگی گزار لیں گے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عافیت ہم کو ملے گی۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے فرمایا کہ ایک سال جو بارش ہوتی ہے دوسرے سال اس قدر بارش والا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ایک سال بارش ہوئی، پھر دوسرے سال بھی اس سے زیادہ بارش ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۔ ہم اس طرح کی آیتوں کو بار بار لوگوں کے سامنے ہم نے بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن بہت سارے لوگ انکار کے علاوہ کچھ قبول ہی نہیں کرتے۔ یعنی ان آیتوں کو بار بار پڑھے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمت کی برکھا کو برساتا ہے تو جس طرح سے مردہ بنجر اور چٹیل پڑی ہوئی زمین اللہ کے برسائے ہوئے اس بارش سے زندہ ہو جائے، بالکل اسی طرح سے انسان جب مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، سڑ گل جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اس کو اٹھانے پر اور زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا یہاں پر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یعنی ہم ان آیتوں کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر، انکار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اکثر لوگ انکار کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بارش فلاں موسم کی وجہ سے برس رہا ہے۔ ابھی ہماری طرف بہت سارے لوگ یہ ہتھیا ہے، یہ چترا ہے، ہتھیا میں ایسے برستا ہے، چترا میں ایسے برستا ہے، یہ سب نچھتر ہے، یہ سب نچھتر ستاروں کو ماننے والے، یہ سب جوتش ودیا سے سیکھ کر کے یہ نچھتر جو ہے یہ چترا کا ہے، یہ جو ہے یہ ہتھیا کا ہے، ہتھیا کی وجہ سے بارش ہو رہا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا کا مطلب یہی ہے۔ اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو قول ہے امام اکرمہ کا ہے، اور امام اکرمہ کا جو یہ قول ہے بالکل عین حدیث کے مطابق، اور وہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح البخاری کتاب المغازی اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام جب موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج معلوم ہے کہ تمہارا رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا کہ آج تمہارے رب نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو آج صبح میں بیدار ہوئے ہیں ایمان کی حالت میں بیدار ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ آج جو بیدار ہوئے ہیں وہ کفر کی حالت میں بیدار ہوئے ہیں۔ جو لوگ، یہ کب ہوا؟ جب رات میں بارش ہوئی تھی، رات میں زور کی بارش ہوئی تھی۔ صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج میرے بہت سارے بندے ایمان کی حالت میں بیدار ہوئے اور بہت سارے بندے کفر کی حالت میں بیدار ہوئے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں موسم کی وجہ سے، فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر عقیدہ رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں اور ان آیتوں کا یہ ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے جو خالص سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا